بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جن کا وقت ختم ہو چکا ہے وہ مہلت مانگتے ہیں، اور جن کے پاس مہلت ہے وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ نماز کو مت چھوڑو، بے شک نماز ہی ساتھ دیتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ سخاوت وہ خوبی ہے جو انسان کی قدر اس کے دشمن کے دل میں بھی پیدا کر دیتی ہے، اور کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جس دن تمہارا وفادار دوست تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو سمجھ لینا تمہاری آدھی زندگی ختم ہوگی۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تو تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ ہر انسان کی دوست اس کی عقل ہے اور دشمن اس کی اپنی جہالت ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جھوٹے دوست انسان کے سائے کی طرح ہوتے ہیں، روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ عزم سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو، اور حملہ کرنے سے پہلے غور کر لو۔ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے، کیونکہ سونے میں اگر درار آ جائے تو اس کو پگھلا کر بالکل پہلے جیسے بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں کوئی درار آ جائے تو وہ کبھی بھی پہلے جیسے نہیں بن سکتا۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ جاہلوں کی صحبت سے پرہیز کرو اور ان سے دور رہو، کیونکہ بہت سے جاہلوں نے عقل مندوں کو ہلاک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اپنی جان پر جبر کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بے وقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھو، بے وقوف اگرچہ برے رتبے پر ہو اسے برا مت خیال کرو۔ جس شخص کی زبان اس پر حاکم ہوگی وہی اس کی ہلاکت اور موت کا فیصلہ کرے گی۔ جو غور و فکر کرتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر نیکی کرنے کے باوجود تمہیں تکلیفیں مل رہی ہیں تو سمجھ لو کہ تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہے مگر باعث نجات ہے، اور جھوٹ میں اگرچہ اطمینان ہو مگر موجب ہلاکت ہے۔ جس شخص کو قریب کے لوگ چھوڑ دیں تو اسے دور کے لوگ اپنا لیتے ہیں۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں
بیچ دے گا۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس عیب کو برا کہو جو عیب تمہارے اندر موجود ہے۔ اگر آپ دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کریں، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ بیکار آدمی شیطان ہے اور فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ وفائے عہد اور سچائی دونوں سگے بھائی ہیں اور عقل حق کی پیغام رسان ہے۔ کبھی اچانک سب کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبگار ناکام رہتے ہیں۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جس طرح شبنم کے قطرے مر جائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ زندگی میں قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانے چاہیے، کیونکہ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو سہنا سیکھو، نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے جینا سیکھو۔ صرف دو لوگ ہی آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہوا ہو، دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ موت صرف غیروں پر لازم نہیں ہے اور قبروں میں اس طرح رکھتے ہو جیسے ان کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں، پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہ کریں۔